ہمارا استقبال کیا گیا ہے. تمام مزدور تنظیموں نے، تمام تحریکوں نے، تمام صحافی لوگ بھی اس میں موجود تھے، میڈیا کے لوگ بھی تھے، اور تمام لوگوں نے ہمارا بہت اچھی طرح سے استقبال کیا ہے اور امن کا پیغام لے کے آئے ہیں. یہ ہمارے پشاور کے بھائی جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ مزدور طبقے کے لوگ، کیونکہ میرا تعلق مزدور تحریک سے ہے، تو اس میں ہماری پوری خواتین مزدور نے شرکت کی ہے اور امن کا پیغام لے کے آئے ہیں. بس یہی پیغام لے کر آئے کہ ہم لوگ کراچی سے جو قافلہ لے کر روانہ ہوئے ہیں امن کے لیے لے کر ہوئے ہیں، اور ایک پشاور میں اس لیے ہے کہ پشاور کے بھائیوں کو پتہ چلے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ جتنے دہشت گردی ہو رہی ہے ہم سب مل کر اس کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ سب مسلمان ہیں اور ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ایک ساتھ جینا چاہتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں. اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، ہم سب مسلمان ہیں. اور دہشت گردی کو جب تک خاتمہ نہیں ہوگا، بے روزگاری رہے گی اور لوگ مارے جائیں گے، بچے یتیم ہوں گے، بہنیں بھائی سے مجبور ہو جائیں گے، بیوی شوہروں سے مجبور ہو جائیں گے. اور یہاں پہ آئے تو ان لوگوں سے بہت اچھا ہم لوگوں کو یہ ملا اور بہت اچھا طرح سے لوگوں نے مہمان نوازی کیا، اور ان کی بہت بہت تعریف کریں تو کم ہے کہ ان لوگوں نے ہم لوگ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت اچھا کیا. ناظرین، ایران پاکستان کے بہترین دوستن میں شمار تھے تو ہن وقت انقلاب ایران کی 61 سالگرہ ملائجی رہی ہے، جکا نہ فقط ان جو تقریبوں ایران میں تھی رہی پر ان سالگرہ جو تقریبوں دنیا کے مختلف ملکن اندر تھی رہی، خاص طور پر پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایران کے انقلاب کی 61 سالگرہ ملائی پی وجہ. ان سلسلے میں سرحد میں ایک تقریب تھی جن میں ایران کے پشاور میں قونصل جنرل سرحد کے گورنر سمیت وڈے انگ میں حکومتی شخصیتن، شہرین، صحافین شرکت کی. ہر دور میں ایران اور پاکستان جا بہتر اور دوستانہ لاگاپا رہا ہیں. بنی مسلمان ملکن میں اتحاد کے نتیجے میں ایک امن امان کی صورتحال میں بہتری ایندی رہی ہے. بیو وری کاروباری لاگاپن سبب بنی ملکن کے عوام جو میل جول رہے تو. ہن وقت گیس پائپ لائن اور بجلی جو پاکستان کی سرحد کے ویجھو اچن کے باوجود پاکستان پارا ان کے استعمال نہ کرن سبب کافی سوال جنم وٹھی رہا ہیں. انہن گالن جو اندازو ایران کے پشاور میں مقرر کیل قونصل جنرل عباس علی عبدالحی جی ہن گالن مائی لگائے سکے تو. وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ایران کے دیرینہ تعلقات کے بارے اس بات کا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایران ان اولین ممالک میں شامل تھا جنہوں نے قیام پاکستان کو تسلیم کیا. تمام مشکل حالات میں پاکستان کے شانہ بشانہ رہا اور ہر میدان میں تعاون کے لیے ہمیشہ آمادہ و تیار رہا ہے. محترم حاضرین، پاکستان اور ایران کے سیاسی تعلقات اور روابط ہر دور میں خوشگوار رہے ہیں. دونوں ممالک کے رہنماؤں کے عزم ہمسایگی، تاریخی اور ثقافتی تعلقات اور عوام کے والہانہ جذبات اور سوچ و فکر اسی کی عکاس ہے. اسلامی دنیا اور بین الاقوامی میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بہتر کردار کے ساتھ ایران کے تمام کوششیں جدوجہد سچے اور پرخلوص ارادے صرف اس لیے ہیں کہ اپنے ہمسایوں اور مسلمانوں کے ساتھ برابرانہ اور دوستانہ تعلقات بڑھائے جائیں اور ہر قدم پر علم اور بیان جو سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی روابط بڑھانے کے لیے بروکار لائیں. ابھی امید ہے کہ جاری کوششوں سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مستحکم ہوں گی، جس سے خطے کی دیگر مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی. امن و دوستی کے قیام کی جاری کوششوں سے تجارتی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات بڑھانے میں بھی مدد ملے گی. توڑے جو ہن وقت انقلاب ایران کی 61 سالگرہ ملائجی رہی ہے، جن کا پروگرام ایران سمیت مختلف ملکن میں پن تھی رہا ہیں. سرحد کے راجدھانی والے شہر پشاور میں انقلاب ایران کی سالگرہ کی تقریب تھی. کیک کاٹن والی تقریب میں سرحد کے گورنر اویس احمد غنی جو چون ہو
پاکستان کی قومیت کی بنیاد جو ہے وہ اسلامی نظریہ ہے. یہ میں سب کو کہتا ہوں کہ بنیاد بڑی صحیح رکھی گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں خامیاں ہیں, ہمارے نظام میں خامیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بنیاد صحیح رکھی گئی اور ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے. جہاد کا جواز نہیں بنتا, ایک اصلاحی تحریک کی ضرورت ہے. جہادی تحریک کا پاکستان میں کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ اس کی یہ انفرادیت جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ کہ پاکستان کے خلاف جہاد کریں آپ, یہ بالکل غلط راستے ہیں. یہ نہ سوچ, یہ نہ سمجھی میں یہ بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا اسلام کے کاز کو نقصان پہنچانا ہے. پاکستان کو تقویت دینا اسلام کے کاز کو تقویت دینا ہے. اور آج کل کی جو دنیا ہے اس میں پاکستان کی اور انفرادی ایک حیثیت, اور وہ یہ کہ اس ٹیکنالوجی کی دور ہے اور اس خطرناک دور ہے جس میں تمام جو عسکری قوتیں ہیں, سپر پاورز ہیں, وہ بات چیت کے بجائے فوری طریقہ کار سے مسئلوں کا حل نکالنے کا ان کا ایک رجحان ہے. رجحان جو ہے हिन वक़्तु मुल्क में एनआरओ ऐं मकानी इदारनि जूं चूंडूं बहस जो मौज़ू बणियल आहिनि. ख़ासि तौर ते एनआरओ जे हवाले सां जेके ॻाल्हियूं आयूं आहिनि उन में मुख़ालिफ़ धुर जे समूरियुनि पार्टियुनि पारां इहे मुतालबा साम्हूं आया आहिनि त एनआरओ ज़दा जेके वज़ीर आहिनि उहो इस्तीफ़ाऊं ॾेई अदालतुनि में पेश थियनि. उनखां अलावा मकानी इदारनि वारो निज़ाम जेको अॻूणे सदर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ पारां मुतारिफ़ करायो वियो हो, जंहिं मंझि अवाम खे नुक़सान नज़र अची रहिया आहिनि, अवाम जा नुक़सान थिया आहिनि, उन हवाले सां अवामी मुतालबा आहिनि त उन निज़ाम में